بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا ایک کھیل کھیلا جانا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اب پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا، مکمل نہیں ہوگا، کھیل ادھورا رہ جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو دعوت دی، ایک بار پھر مذاکرات کی، اور کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے عمران خان کو تو ہم سے بات کریں۔ آج ایک جج نے عدت کیس میں جو عمران خان اور بی بی کو جو پیرنی کو جو سزا تھی، وہ متلی کی درخواست مسترد کر دی۔ سزا وہ برقرار ہے۔ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ سزا اگر معطل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو عمران خان کی اور پیرنی کے باہر آنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور آج عمر ایوب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ جب عدالت میں یہ فیصلہ ہوا تو جب باہر عمر ایوب صاحب آئے تو ان کی پارٹی کے کارکنوں نے کال دینے کے لیے ان پر نعرے لگائے، لیکن عمر ایوب کوئی ریئیکشن دیے بغیر چلے گئے۔ ناظرین کرام، قبل اس سے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو ایک مشترکہ حکومت ہے، ویسے ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن دو جماعتیں اس کے ساتھ اتحادی ہیں، اور ایک ایم کیو میں اور دوسرا پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی والے بھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت میں شامل نہیں، ہم سپورٹ کریں۔ بہرحال مذاکرات کی کوئی بات چل رہی تھی کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ ایسے ایک دانہ ڈالنے والی بات ہوتی ہے، مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ حکومت بھی کوئی سیریس تھی مذاکرات کرنے کی۔ نہ یہ حکومت افورڈ کر سکتی ہے عمران خان کی رہائی، اور نہ ہی ملک کے سیاسی حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر عمران خان باہر آ جائیں تو شیخ رشید نے وہ یہ بات کہی ہے نا، پہلے لوگ کہتے تھے کہ 2 مردے ہیں قبر ایک ہے، اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 مردے ہیں قبر ایک ہے۔ وہ 30 اگست کی بھی ایک ڈیٹ دے دی انہوں نے۔ یہ ان کا پرانا مشغلہ ہے کہ 30 اگست تک وہ اپنے آپ کو لے جائیں گے، پھر 30 اگست کے بعد دسمبر جنوری تک اپنے آپ کو لے جائیں گے۔ 30 اگست کو کوئی قیامت نہیں آنی۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان باہر نہیں آ رہے، اور عمران خان کو اگر باہر نہیں آتے تو ان کے کسی کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، حکومت عمران خان کو یہ ریلیف دے دے کہ ان کے کیسز نرم ہو جائیں گے اور رہا ہو کے باہر آ جائیں گے، تو وہ ایجیٹیشن نہیں کریں گے، سیاست کریں گے، تو شاید کچھ معاملات طے ہو جائیں۔ لیکن جن لوگوں نے ان کو اندر بھیجا ہے، وہ اس لیے تو نہیں بھیجا کہ کل وہ عمران خان کو پھر رہا کر دیں گے۔ عمران خان کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ آج اگر میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں، اگر میں نہ کروں تو ممکن ہے میرے معاملات درست ہو جائیں۔ عمران خان نے بھی تو کسر کو نہیں چھوڑی نا۔ جنرل باجوہ کے ساتھ دوستی ہوئی تو انتہا تک دوستی ہوئی، پھر ایکسٹینشن دیتے گئے، پھر جنرل فیض کی گود میں بیٹھے تو جنرل فیض کو انہوں نے لگا دیا نعرہ کہ میں تمہیں آرمی چیف بناؤں گا۔ پھر اسی وجہ سے سب کچھ سیاست گرد گھومتی رہی۔ اب سیاست میں بڑی صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان فیض کو تو اون کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن باجوہ کے وہ خلاف ہیں، اور پھر باجوہ کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے جو اگلی اسٹیبلشمنٹ آئی اس کے ساتھ بنانے کے بجائے وہ مزید بگاڑ کر دی۔ 9 مئی کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے کہ اس کو فراموش کر دیں۔ یہ جو دہائیاں دیتے ہیں کہ ہماری عورتیں اندر جیلوں میں ہیں، ہماری عورتوں کو ان کو باہر رہا نہیں کرے،
تو انہوں نے بھی کوئی کمال کام تو نہیں کیا نا. انہوں نے تو جناب اتنا عرصہ جو کچھ کیا ہے, 9 مئی کو انہوں نے جو پرچم اٹھا کے جا کر پی ٹی آئی کے انہوں نے دعویٰ بولا آرمی کی تنصیبات پر, تو کوئی اس کی کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. اس لیے رعایت نہیں ہو سکتی کہ کل یہ لوگ مذاق بنا لیں گے کہ پاکستان کا جس طرح جی چھوٹے گا وہ جناب کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کر دے گا. یہ ایک ایسا سبق سکھا رہی ہے آپ فوج انہیں جس کی آئندہ آنے والی ہوئی نسلیں بھی یاد رکھیں گے. ظاہر ہے کہ کمپرومائز کس بات پر ہو عمران خان کے ساتھ. بات تو یہ ہے کہ انہیں رہا کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ ان کو ایجیٹیشن کرنے کی اجازت دی جائے اور پھر روز وہ لانگ مارچ کی کالیں دیتے رہیں اسلام آباد آنے کی. نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت دونوں اس نقطے پر ایک ہیں کہ وہ عمران خان کو رہا کر کے انہیں اس پوزیشن پہ نہیں ڈال دیں گے کہ وہ موجودہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر سکے. ویسے تو عمران خان کے شہدائیوں کی تعداد میں کوئی کمی تو نہیں ہے, ماشاء اللہ لاکھوں لوگ ہیں نہیں ہے, لیکن لاکھوں لوگ اس سڑکوں پر نکلنے والے نہیں ہیں. عمران خان کی پالیسی ہے, حکومت کر رہی ہے عزم استحکام آپریشن, تو پی ٹی آئی نے مخالفت شروع کر دی اور پی ٹی آئی طالبان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے, ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اس آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے. ہمارے دوست مولانا فضل الرحمان بھی اس طرح کرنے والا ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود ٹی ٹی پی کے ٹارگٹ پر ہیں. وہ بھی شاید ان کو بھی خوف کی کیفیت ہے جس میں وہ جان بوجھ کر پی ٹی آئی کی لائن پر آ گئے ہیں. وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں عزم استحکام آپریشن کی. مر رہے ہیں لوگ فوج کے, تو فوج نے کچھ کرنا تو ہے نا. کیا ان لوگوں کو اسی طرح مرتے رہنا چاہیے؟ ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اس ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں. جو لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں, کیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ ایک بار پھر آپریشن کلین اپ کیا جائے؟ یہ جو عمران خان کے زمانے میں دور میں جو لوگ رہا کر دیے گئے وہی تو کارروائیاں کریں. تو لہذا آپ یہ بات تو میں سمجھتا ہوں بڑی کلیئر ہے, نہ تو خان صاحب نے باہر آنا ہے اور نہ ہی کوئی مذاکرات ہونے ہیں. اسی طرح کھیل کھیلا جاتا رہے گا. فی الحال عمران خان کے باہر آنے کا مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا. شکریہ.